سنت حضور کے سفر معراج کو بیان کرتے ہوئے اسی لیے فرماتے ہیں، کہتے ہیں خرد سے کہہ دو سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، فرمایا اگر عقل میں حضور کے معجزہ معراج کو تولو گے تو عقل تو چھوٹی سی ہے، ابو جہل کی طرح انکار کر دے گی، اس نے بھی عقل میں تولا۔ فرمایا حضور کے معجزہ معراج کو عقل سے نہیں، صدیق اکبر کے ایمان سے دیکھو، کہ نبی سے تو بعد میں سنا، پہلے سنا ابو جہل کی زبان سے، لیکن تصدیق کی کہ ابو جہل بتا واقعہ ہی میرے محبوب یوں کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں لامکان سے ہو کے آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان سے جا کے تو بعد میں پوچھوں گا، اگر وہ کہتے ہیں تو صدیق آج بھی ان کی تصدیق کرتا ہے، ابھی تصدیق کرتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ فرمائی وہ لا مکان پہ جہاں نہ اب ہے نہ تب ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر، نہ مشرق نہ مغرب، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، فرمایا یہ چیزیں ہی نہیں تو بتائیں کسے کہ حضور گئے کہاں تھے۔ یہ فرمایا نا کہ میں نے ایک قدم آگے رکھا تو اتنا سفر طے کر لیا جتنا مکہ سے لے کے سدرہ تک براق نے کیا تھا، اور فرمایا اس قسم کی 1000 آوازیں مجھے آئیں اور میں نے 1000 قدم اٹھائے۔ اب وہ کتنا سفر تھا یہ سفر کرنے والا جانتا ہے یا کروانے والا جانتا ہے۔ فرمایا پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ فرمایا سراغ عین و متا کہاں تھا، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ ملزم نہ مرحلے تھے۔ سنگ ملزم یہ کہ اب سفر اتنے میل رہ گیا، اتنے میل رہ گیا۔ فرمایا یہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی مکان ہو، جو مکان ہی نہیں تھا، نہ کوئی راہی تھا، نہ کوئی ساتھی تھا، نہ کوئی سنگ میل تھا، نہ مرحلے تھے۔ اور فرماتے ہیں مکان امکا کے جھوٹے نقطوں، مکان امکا کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو۔ فرماتے ہیں محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، اور آخر میں آپ نے انتہا ہی کر دی، بات ختم کر دی۔ فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ فرمایا یہ کہہ دو جلوے بھی اسی کے تھے، اسی سے ملنے اس کی طرف گئے تھے، گئے کدھر تھے۔ فرمایا یہ بتائیں ادھر ادھر اس جگہ کو جہاں کوئی مکان ہو، جہاں جہت ہی نہیں۔ فرمایا وہ اس جگہ کو تعبیر کیسے کیا جائے، بس یوں کہو کہ معراج کی رات آمینہ کے لال نے اپنے رب کی ذات کو یوں دیکھا ہے جیسے دیکھنے کا حق ہوتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے اس دیدار کو بھی بیان کیا۔ فرمایا یہ تم میرے نبی کے دیکھنے میں جھگڑا کرتے ہو، دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ایک بار نہیں میرے نبی نے تو 2 بار دیکھا ہے۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، اور یوں دیکھا، یہ نہیں تھا کہ آنکھیں دیکھتی تھی دل تصدیق نہیں کرتا تھا۔ بہت سے مناظر ایسے ہوتے ہیں بندہ آنکھ سے دیکھے لیکن دل مانتا نہیں، دل کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی یہ محض نظروں کا دھوکہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں میرے نبی نے یوں نہیں دیکھا، ما کذب الفؤاد ما رآ، آنکھ دیکھ رہی تھی دل تصدیق کر رہا تھا، اور یوں دیکھا۔ فرمایا یہ نہیں، ادھر موسیٰ علیہ السلام تو تجلی سوئی کا نکا اس کا بھی کروڑواں حصہ تجلی انڈائریکٹ دیکھ کے برداشت نہ کر سکے، لیکن میرے محبوب نے عین ذات کو دیکھ کے آنکھ بھی نہیں جھپکی، ٹک ٹکی باندھ کے عین ذات کا مشاہدہ کیا۔ اور پھر یہ نہیں کہ وہاں جا کے کوئی گھبراہٹ ہوئی ہو اور کہا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے، اور یہاں اتنی سی ہلکی سی بھی گھبراہٹ ہوتی تو محبوب عرض کرتے اللہ سے، اللہ جو دینا ہے فوری دے دو، ٹھیک ہے میں نے دیدار کر لیا، میں نے جلوے تیرے دیکھ لیے،
اب مزید مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اجازت دے دے میں واپس چلا جاؤں۔ نہیں، داتا صاحب کہتے ہیں وہاں تو صورتحال یہ تھی کہ محبوب جب دیدار کر رہے تھے تو کہا اللہ میں واپس نہیں جاؤں گا، فرمایا واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اگر ہیبت ہوتی تو فوری اجازت لیتے، یہاں تو معاملہ یہ تھا، حضور فرماتے اللہ میں واپس نہیں جاؤں گا، اور وہ بھی رب ہے، ناراض تو کرنا نہیں تھا محبوب کو، لیکن پھر بھی پوچھا محبوب بتا واپس جانے سے انکار کیوں کیا؟ تمہارا واپس جانا بھی ضروری ہے۔ تو کہا اللہ اس لیے کہ تیرے دیدار میں اتنی لذت ہے، اتنا مزہ ہے، واپس جا کے یہ مزے تو نہیں ہوں گے۔ یہ محبوب کا معجزہ معراج، سفر معراج پہ جانا یہ کمال ہے ہی، لیکن داتا صاحب کہتے ہیں کہ جانے میں اتنا کمال نہیں جتنا واپس آنے میں کمال ہے۔ جانے میں بھی کمال ہے، لیکن اس سے زیادہ کمال واپس آنے میں ہے کہ جب اتنے عظیم رتبے مل چکے ہوں کہ جنتی اور عرشی دونوں طرف جو ہیں وہ کھڑے ہوں استقبال کے لیے، اور جنت اور عرش کو جن کے لیے سجایا گیا ہو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اللہ نے بھی مجبور نہیں کیا زبردستی کہ محبوب جاؤ تمہیں واپس بھیجنا ہے، واپس بھیجا ہے تو راضی کر کے بھیجا ہے، لیکن محبوب نے سب کچھ چھوڑ کے واپس پھر حضرت بلال حبشی کے پاس آ کے بیٹھنے کو قبول کیا۔ وہ عرشی اور عرش کی میزبانی کو چھوڑ کے پھر واپس آ کے غلاموں میں بیٹھنا قبول کیا۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں کمال جانے میں بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ کمال نبی کے واپس آنے میں ہے۔ اس لیے خالق کائنات جل جلالہ قرآن میں محبوب کے سفر معراج کو بیان تو کیا ہے، لیکن جب قسم اٹھائی ہے تو محبوب کے معراج پہ جانے کی نہیں، واپس آنے کی اٹھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، محبوب مجھے قسم ہے اس ستارے کی جب وہ غروب ہو۔ مطلب کیا؟ ستارے سے مراد حضور کی ذات ہے۔ محبوب مجھے قسم ہے تمہارے سفر معراج سے واپس آنے کی۔ کمال جانے میں بھی تھا، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ساری عظمتوں کو چھوڑ کر واپس غلاموں میں آ جانے کو قبول کر لینا، یہ وہ کمال ہے جس کی قسم اللہ قرآن میں ذکر فرما رہا ہے۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں انکار کیا۔ اللہ نے پوچھا تو حضور عرض کرتے ہیں تیرے دیدار میں لذت اتنی ہے، واپس جا کے تو نہیں ملے گی۔ تو رب ذوالجلال نے وعدہ کیا محبوب واپس چلے جاؤ، اگر میں اس بات پہ قادر ہوں تمہیں لامکاں پہ بلا کے بغیر حجاب کے اپنا دیدار کروا سکتا ہوں، یہی عرش والا دیدار تمہیں نماز پنجگانہ میں بھی کروا سکتا ہوں۔ فرمایا یہی وجہ ہے، پھر آگے داتا صاحب حدیث بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہی وجہ ہے جب محبوب سفر پہ کہیں گئے ہوتے یا کسی غزوے سے واپس آتے، بدن پہ تھکاوٹ ہوتی تو حضرت بلال سے کہتے ارحنی بالصلاۃ، اے بلال اذان پڑھو نا تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں، میری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں تھکاوٹ ہوتی ہے، محبوب کی نماز وہ ہے آپ نماز پڑھیں تو تھکاوٹ ہوئی ہو تو وہ دور ہوتی ہے۔ کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ رب ذوالجلال نماز میں وہی عرش والا دیدار کرواتا تھا، اس دیدار کی لذت اور چاشنی کی وجہ سے محبوب کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ اس میں معجزہ معراج میں کتنی لطافتیں ہیں، یہ بڑا طویل موضوع ہے۔